جی السلام علیکم ویورز، میں ہوں آپ کا اپنا سلمان مجاہد بلوچ۔ یہ میرا یوٹیوب چینل ہے، اسے سبسکرائب بھی کریں، لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں، واچ بھی کریں۔ جی ہاں بالکل، میں انتظار کر رہا تھا کہ شاید ایم کیو کے جو 3 لاپتہ ساتھیوں کی جو مسخ شدہ لاشیں ملی تھیں، جو تشدد شدہ لاشیں ملی تھیں، جن کو جو ہے ماورائے عدالت قتل کر دیا گیا، میں انتظار کر رہا تھا کہ شاید وزیر اعظم پاکستان کراچی آئیں، شاید وفاقی وزیر داخلہ کراچی آئیں، یا شاید وزیر اعلیٰ سندھ جو ہیں وہ بہادر آباد ایم کیو ایم کے مرکز آئیں اور کوئی تحقیقات کے حوالے سے، کوئی انکوائری کمیٹی کے حوالے سے، کوئی جوڈیشل کمیشن کے حوالے سے ایم کیو ایم پاکستان کے لیڈرشپ کو یا شہداء کے علاوہ ان کو آگاہ کریں، انہیں تسلی دیں۔ لیکن اب تک میرے خیال میں چند دن گزر چکے ہیں، کیونکہ جو شہید ساتھیوں کی جو تدفین ہو چکی ہے، ان کے سوئم بھی ہو چکے ہیں، لیکن اب تک جو ہے ان کی طرف سے کسی بھی قسم کا کوئی بھی خاطر خواہ اقدام ہمیں نظر نہیں آیا کہ وہ ایم کیو ایم پاکستان کے کارکنان کے، ایم کیو ایم پاکستان کے ذمہ داران کے، شہداء کے لواحقین کی تسلی کے لیے یا ان کی جو ہے ان کی دل جوئی کے لیے کیا اقدامات کرتے ہیں۔ جن ظالموں نے یہ کام کیا ہے، جو بھی ذمہ داران ہیں اس ماورائے عدالت قتل کے، تینوں ساتھیوں کے، شہید ساتھیوں کے، ان کے حوالے سے کیا اقدامات ہوئے ہیں، لیکن اب تک ہمیں کوئی خاطر خواہ چیز نظر نہیں آئی۔ اور ایم کیو ایم پاکستان کے تینوں لاپتہ شہید ساتھیوں کا جو معاملہ ہے وہ اب تک جو ہے وہ جوں کا توں ہوا میں لٹک رہا ہے۔ نہ ہی ان کی کوئی ایف آئی آر درج کی گئی ہے، نہ ہی کوئی تحقیقات کا آغاز کیا گیا ہے، نہ ہی کوئی انکوائری شروع کی گئی ہے، نہ ہی کسی انکوائری کمیٹی کا اعلان کیا گیا ہے، نہ ہی کوئی جوڈیشل کمیشن کا اعلان کیا گیا ہے۔ میرے خیال میں یہ سمجھ لیا گیا ہے کہ ایم کیو ایم پاکستان کے جو کارکنان ہیں، یا جو مسنگ پرسنز ہیں، یا جو لاپتہ کارکنان ہیں، وہ بس گاجر مولی ہے، اور انہیں کاٹ کے جو ہے جس طرح چاہے پھینک دے، انہیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی کہنے والا نہیں ہے۔ ایون کہ سرد موری کی انتہا یہاں ہو گئی کہ کسی بھی سیاسی جماعت نے یا کسی بھی سیاسی جماعت کے سربراہ نے، رہنما نے، بلکہ ایم کیو ایم پاکستان جو اتحادی حکومت کا حصہ ہے، اس وفاقی حکومت کی جو مسلم لیگ نون ہے یا پیپلز پارٹی ہے یا مولانا فضل الرحمان کی جماعت یا دیگر جماعتیں اس میں شامل ہیں، ان میں سے کسی بھی اتحادی جماعت کے سربراہ نے یا لیڈر نے ایم کیو ایم پاکستان کے لاپتہ ساتھیوں کی شہادت پہ کسی بھی قسم کا مذمتی بیان نہیں دیا، کسی بھی حوالے سے ایم کیو ایم پاکستان کی لیڈرشپ سے تعزیت نہیں کی، کسی بھی حوالے سے شہداء کو خراج تحسین پیش نہیں کیا، کسی بھی حوالے سے شہداء کی فیملی کے ساتھ دل جوئی نہیں کی۔ یہ بھی ایک المیہ ہے کہ ایم کیو ایم پاکستان کے لاپتہ کارکنان اگر ماورائے عدالت قتل کر دیے جائیں تو کسی کے کان پہ جوں تک نہیں رنگتی، لیکن اگر یہی معاملہ بلوچستان کے لاپتہ کارکنان کے ساتھ ہو جائے، لوگوں کے ساتھ ہو جائے، کے پی کے میں ہو جائے، یا پاکستان کے کسی اور علاقے میں ہو جائے، وہاں کے مسنگ پرسن کے ساتھ ہو جائے، تو عدالتیں بھی شور مچاتی ہیں، این جی اوز بھی شور مچاتی ہیں، سیاسی جماعتیں، مذہبی جماعتیں بھی جو ہیں وہ سڑکوں پہ آ جاتی ہیں، بیانات کی بوچھاڑ ہو جاتی ہے، میڈیا بھی خاموش ہے۔ جی ہاں بالکل، میڈیا کا جو ایک رول سامنے آیا ہے ایم کیو ایم پاکستان کے لاپتہ کارکنان کی شہادت کے حوالے سے، میڈیا کی کسی اینکر نے اس حوالے سے بات نہیں کی، کسی اینکر نے ٹویٹ نہیں کیا، کسی نے مذمت نہیں کی، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک جنگل کی ایک خاموشی ہے کہ بس ٹھیک ہے، جو ہوا وہ ٹھیک ہوا اور ان کا یہی انجام ہونا چاہیے، بعض نظر میں ایسا ہی نظر آتا ہے۔ لیکن آج جب احسن اقبال صاحب آئے ہوئے ہیں کراچی، وزیر اعلیٰ سندھ سے انہوں نے ملاقات کی، تو انہوں نے ایم کیو ایم پاکستان کے لیڈرشپ سے ملاقات کرنے کی نہ ہی خواہش ظاہر کی، نہ ہی انہوں نے ایم کیو ایم پاکستان کے مرکز بہادر آباد آنے کی زحمت گوارا کی کہ وہاں جا کے ایم کیو ایم پاکستان کے لیڈرشپ سے تینوں شہید لاپتہ ساتھیوں کی شہادت پہ تعزیت کر لیتے، لیکن انہوں نے ایسا نہیں سمجھا، بلکہ انہوں نے ایک بیان یہ داغ دیا کراچی میں کھڑے ہو کے کہ جو بلوچستان کے جو مسنگ پرسنز ہیں، جو بلوچستان کے لاپتہ افراد ہیں، ان کا مسئلہ بڑا سنگین ہے، وہ حل ہونا چاہیے۔ کراچی میں آ کے ان کو اپنی اتحادی جماعت ایم کیو ایم پاکستان کے جو لاپتہ کارکنان مسنگ پرسن، اس کے حوالے سے انہوں نے ایک لفظ نہیں کہا، ایک جملہ نہیں ادا کیا، کسی بھی قسم کی مذمت نہیں کی۔ یہ کون سا دو رخی رویہ ہے، یہ کون سی دو رخی ہے، یہ کون سا دوگلاپن ہے، یہ کون سی ہپوکریسی ہے کہ بلوچستان کا لاپتہ بندہ تو آپ کو جو ہے بڑا سینسیٹیو لگتا ہے اس کا میٹر، لیکن جب کراچی میں آتے ہیں اور آپ ایم کیو ایم پاکستان جو آپ کی سب سے بڑی اتحادی ہے، مضبوط اتحادی ہے، بنیادی اتحادی ہے، جس کے اوپر آپ کی حکومت کھڑی ہے، آپ وزیر بنے ہوئے ہیں پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کے، آپ کراچی میں آ کے بیان دے رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں قابل افسوس صورتحال ہے، اور ایم کیو ایم پاکستان کے لیڈرشپ کو اس کا نوٹس لینا چاہیے۔ اتحادی حکومت کے سامنے یا وزیر اعظم کے سامنے یا جو گارنٹر تھے معاہدے کے،
پیکٹ کے مولانا فضل الرحمان آصف علی زرداری، ان کے سامنے یہ معاملہ رکھنا چاہیے کہ جناب کیا ایم کیو ایم پاکستان کے کارکنان کا لہو اتنا سستا ہو گیا ہے کہ کراچی میں کھڑا ہو کے احسن اقبال بلوچستان کے لاپتہ افراد کی تو بات کر رہا ہے، لیکن ایم کیو ایم پاکستان کے لاپتہ افراد کی بات نہیں کر رہا، بلکہ جن لاپتہ ساتھیوں کو شہید کر دیا گیا، ماورا عدالت قتل کر دیا گیا، ان کی مذمت بھی نہیں کر رہا وزیر اعلیٰ ہاؤس میں کھڑا ہو کر۔ اسی طرح سے جو ہے وہ شنید یہ ہے کہ وفاقی وزیر داخلہ وزیر اعظم پاکستان کی ہدایت پہ ایک ہفتے کے بعد احسان کر رہے ہیں کراچی کے لوگوں پہ، ایم کیو ایم پاکستان کے لوگوں پہ، ایم کیو ایم پاکستان کے کارکنان پہ، مہاجروں پہ، کہ وہ منگل کو شاید تشریف لا رہے ہیں ایم کیو ایم پاکستان کے مرکز بہادر آباد پہ، عارضی مرکز پہ، اور وہاں آ کے ملاقات کریں گے، ان کے ساتھ اعلیٰ حکام بھی ہوں گے، اور وہ ایم کیو ایم پاکستان کی لیڈرشپ سے بھی ملاقات کریں گے، اور شہداء کے لواگنٹ سے بھی ملاقات کریں گے، اور اس بابت شاید وہ بتائیں گے کہ کیا انکوائری کمیٹی بنی، کیا یعنی کوئی تحقیقاتی کمیٹی بنی، یا کوئی جے آئی ٹی بنائی گئی اس حوالے سے، یا کوئی جوڈیشل کمیشن بنانے کا ارادہ ہے، یا وفاقی حکومت انٹیریئر منسٹری نے وزارت داخلہ نے اس حوالے سے اب تک کیا کام کیا ہے۔ لیکن اب تک صرف اور صرف گفتن نشستن برخاستن ہے، گو کہ ایم کیو ایم پاکستان کے کارکنان میں، ایم کیو ایم پاکستان کے ذمہ داران میں، ایم کیو ایم پاکستان کے صفوں میں ایک تاثر یہ پایا جاتا ہے کہ اب جو ہے پریشر بھی ہے، بلکہ ایک دباؤ بھی ہے قیادت کے اوپر، ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی کے اوپر، دیگر رہنماؤں کے اوپر، کہ اگر اب کوئی اقدامات نہیں ہوتے، ٹھوس اقدامات نہیں ہوتے، ایم کیو ایم پاکستان کو اس حکومت کا حصہ نہیں رہنا چاہیے۔ خالد مقبول صدیقی کہہ بھی چکے ہیں کہ وزیر اعظم پاکستان آپ نے تو ہمیں 3 شہیدوں کی لاشوں کا تحفہ دے کے مردہ حالت میں ان کی بازیابی کر کے ہم سے جوازی یہ چھین لیا کہ ہم آپ کے ساتھ کیوں رہیں، ہم آپ کے اوپر اعتماد کیوں کریں، ہم آپ کو وزیر اعظم ہونے کا اختیار کیوں دیں۔ تو یہ سوچنا چاہیے وزیر اعظم پاکستان کو، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ جب تک وزیر اعظم پاکستان ہمیں ان سوالوں کے جوابات نہیں دیتے، ہماری تشنفی اور ہماری تسلی نہیں ہوگی۔ آگے بڑھتے ہیں۔ جی ہاں بالکل، کراچی کا امن و امان بہت ہی زیادہ ڈیٹریٹڈ ہو گیا ہے، بہت ہی زیادہ خراب ہو گیا ہے۔ امن و امان کی صورتحال، امن و امان کی سچویشن بڑی کریٹیکل ہو گئی ہے، سینسٹیو ہو گئی ہے۔ یہاں پہ لگتا ہے کہ کوئی حکومت نہیں ہے، کوئی حکومت کی ریٹ نہیں ہے۔ سونے پہ سہاگا جو کراچی پولیس کے چیف ہیں، ایڈیشنل آئی جی کراچی ہیں جاوید اوڈو صاحب، بڑے اچھے لائق آفیسر ہیں، ایماندار آفیسر ہیں اور کمپیٹنٹ آفیسر ہیں۔ ان کی صلاحیت پہ، ان کی ایمانداری پہ، ان کی کمپیٹنسی پہ کوئی سوال نہیں ہے، لیکن انہوں نے جو کراچی چیمبر میں جو جا کر جو تاجروں سے جو خطاب کیا، اس حوالے سے انہوں نے بیان دے دیا ہے کراچی میں جو ہونے والی اسٹریٹ کرائم کے حوالے سے، جو کرمنلز کی جو واردات ہیں اس کے حوالے سے، جو یہاں پہ کراچی کے اردو بولنے والے مہاجروں کا جو قتل عام کر رہے ہیں ڈاکو، ان کے سروں پہ گولیاں مار رہے ہیں، عورتوں کو لوٹ رہے ہیں، بچوں کو لوٹ رہے ہیں، بچوں کو مار رہے ہیں، عورتوں کو مار رہے ہیں، قتل کر رہے ہیں دن دہاڑے، اس کے حوالے سے انہوں نے بیان یہ دے دیا ہے جناب کہ کراچی میں جو اسٹریٹ کرائم ہو رہا ہے اس کے ذمہ دار خود کراچی والے ہیں۔ جی ہاں، بہت افسوسناک صورتحال ہے، بہت افسوسناک بیان ہے، قابل مذمت بیان ہے کہ شہر کراچی کا پولیس چیف، جس کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی فورس کے ذریعے شہر کراچی کے ایک ایک شہری کو آئین پاکستان کے تحت ان کا جو بنیادی حقوق ہیں ان کی حفاظت کرے، ان کو تحفظ مہیا کرے، کیونکہ یہ ریاست کی ذمہ داری ہے آئین پاکستان کے تحت کہ ریاست پولیس فورس جو ہے وہ ذمہ دار ہوتی ہے ہر شہری کو تحفظ دینے کے لیے، پروٹیکشن دینے کے لیے، پروٹیکشن آف لبرٹی، پروٹیکشن آف لائف، پروٹیکشن آف ریسیڈنسی، پروٹیکشن آف پرماننٹ ریسیڈنسی، پروٹیکشن آف جاب، یہ ایٹسٹرا یہ چیزیں ہیں جو ریاست کا کام ہے۔ لیکن کراچی چیف کا پولیس کا یہ بیان عجیب و غریب منطق ہے۔ انہوں نے ساتھ ساتھ یہ بھی کہہ دیا کہ کمیونٹی ہے یہاں پہ، یعنی مہاجروں کی طرف، اردو بولنے والوں کی طرف ان کا اشارہ تھا کہ جو 30 to 35% اب رہ گئی ہے، باقی گلگت سے اور پاکستان کے دیگر علاقوں سے لوگ 20 سے 30% لوگ آ گئے ہیں اور وہ کمیونٹی کم ہو گئے، باقی یہاں پہ سندھی بولنے والے، بلوچ بولنے والے آ گئے۔ یعنی کہ ان کا یہ کہنا تھا کہ جو ایم کیو ایم پاکستان ہے یا اردو بولنے والے ہیں یا جو مہاجر کمیونٹی ہے وہ یہاں پہ اب اقلیت میں آ گئی ہے۔ ان کا یہ بیان ان کے عہدے کے منافی ہے، وہ ایک یہاں پہ ایڈیشنل آئی جی کراچی ہیں، ان کا یہ بیان یہ ہونا چاہیے تھا کہ وہ شہر کراچی میں جو کرمنلز ہیں ان کا خاتمہ کریں گے، کرائم کا خاتمہ کریں گے، جو ان کے ایس ایچ اوز، جو تھانے کے ایس ایچ اوز جو ذمہ دار ہیں اپنے اپنے علاقوں میں کرائم کو روکنے کے لیے، بلکہ الٹا وہ تو کرائم کروا رہے ہیں۔ یہ بھی سننے میں آ رہا ہے، رپورٹس یہ بھی ہو رہا ہے وہ معاملات کہ جناب
جو ڈاکو ہیں وہ آتے ہیں پولیس تھانے سے اسلحہ لیتے ہیں، اسلحہ لے کے آتے ہیں، واردات کرتے ہیں اور واردات کر کے دوبارہ تھانے میں چلے جاتے ہیں اور دوبارہ ان کو لاک اپ کر دیا جاتا ہے۔ تو ایڈیشنل آئی جی صاحب آپ کو ان باتوں کا نوٹس لینا چاہیے، لیکن آپ کا یہ جو بیان آیا اس نے جو ہے اسٹریٹ کرائمز کو، اسٹریٹ کرمنلز کو اور بڑھاوا دینے کے مترادف ہے، ڈاکوؤں کو اور حوصلہ دینے کے مترادف ہے، ریزنوں کو، قاتلوں کو، دہشت گردوں کو، درندوں کو جو یہاں پہ قتل عام کرتے پھر رہے ہیں، لوٹ بھی رہے ہیں اور جان بھی لے رہے ہیں، ان کو حوصلہ دینے کے مترادف ہے اور ان کو کلین چٹ دینے کے مترادف ہے کہ جی پولیس چیف کا جب یہ بیان آ گیا کہ جو اسٹریٹ کرائم ہو رہا ہے اس کے ذمہ دار کراچی والے خود ہیں، انہوں نے اپنے پاؤں پہ خود کلاڑا مارا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بیان ان کو نہیں دینا چاہیے تھا، ان کا کام ہے کراچی کے شہریوں کی حفاظت کرنا پولیس کے ذریعے، لیکن پولیس ہمیں ہر سطح پہ ناکام نظر آتی ہے، بلکہ پولیس ہمیں جو ہے وہ پارٹنر ان کرائم نظر آتی ہے، ان کرمنلز کے ساتھ مل کے ان کرائم کے ہونے میں۔ ابھی ہم نے 2 دن پہلے کی بات ہے کہ لاسانیہ ریسٹورنٹ جو گلشن اقبال میں ہے علادین پارک کے سامنے، وہاں پہ 11 غیر مقامی لوگوں نے، افغانیوں نے جو ہے وہ بڑے ویپنز کے ساتھ آ کے پورے 3 فلورز کو، گراؤنڈ فلور، فرسٹ فلور، سیکنڈ فلور، وہاں پہ شادیاں بھی ہوتی ہیں، وہاں پہ لنچ بھی ہوتا ہے، وہاں پہ ڈنر بھی ہوتا ہے، وہاں جو عملہ تھا ہوٹل ریسٹورنٹ کا، اس کا جو ویٹرز تھے، جو فیملیز وہاں پر کھانا کھانے آئی تھی، سب کو باقاعدہ بڑے سکون سے انہوں نے لوٹا، ایک ایک چیز ان سے لی، ان کے موبائل لے لیے، ان کے نقدی لے لیے، عورتوں سے زیورات لے لیے، جو ہے ان کے جو ہے انگوٹھیاں، ان کی بالیاں چھین لی ان سے اور سکون سے واردات کر کے چلے گئے۔ لیکن وہاں کے ایس ایچ او نے اب تک اس واقعے کی ایف آئی آر درج نہیں کی اور ایف آئی آر درج کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ یہ ہے ہماری پولیس کا حال، چاروں طرف کراچی میں لا قانونیت ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی پرسان حال نہیں ہے، کہاں جائیں، ہر گلی میں، ہر محلے میں ڈاکو آتے ہیں دن دناتے ہوئے اور چھینا جھپٹی کرتے ہیں، چلے جاتے ہیں۔ اب تو وہ بے غیرت جو ہیں وہ، معذرت کے ساتھ میرے منہ سے یہ ورڈ نکل گیا، لیکن میں کیا کروں، جب میں یہ فوٹیجز دیکھتا ہوں، سی سی ٹی وی دیکھتا ہوں کہ ہماری ماؤں بہنوں کو لوٹ رہے ہیں، ہماری ماؤں بہنوں کے ساتھ بدتمیزی کر رہے ہیں، ہماری ماؤں بہنوں کے ساتھ جو ہے ان کے اوپر فائرنگ کر رہے ہیں، ان کو مار رہے ہیں، ان کو نوچ رہے ہیں، ان کے دوپٹے اتار رہے ہیں، تو شہر کراچی کا باسی ہونے کی حیثیت سے غم و غصہ تو ہے، لاوا تو پک رہا ہے، لیکن اگر پولیس ناکام ہے، اب قانون نافذ کرنے والے ادارے ناکام ہیں اور وہ شہر کراچی میں کرمنلز کا، ڈاکوؤں کا خاتمہ نہیں کر سکتے، تو پھر لازمی طور پہ شہریوں کو اپنی حفاظت خود کرنی ہوگی۔ اسی طرح سے شہر کراچی میں جو غیر مقامی افغانی ہیں، جن کے پاس نہ شناختی کارڈ ہے، نہ پاسپورٹ ہے، نہ پی آر سی ہے، نہ ڈومیسائل ہے، بلکہ وہ انلیگل امیگرینٹس ہیں، وہ جو شہر کراچی میں دن دناتے پھر رہے ہیں، ہر جگہ سے وہ کچرا جمع کر رہے ہیں، ہر جگہ شہر کراچی کی پارکنگ پہ وہ چھائے ہوئے ہیں۔ ابھی ہم نے دیکھا کہ ایک نوجوان کی ویڈیو آئی تھی SIU2 کراچی کے پیچھے، جہاں اس کی بائک جو ہے وہ بھتہ نہ دینے پہ اٹھا لی گئی، اس کی والدہ کے ساتھ افغانی نے ہاتھا پائی کی۔ تو ہم کیا کراچی والے اتنے بے غیرت ہو گئے ہیں کہ اپنی ماؤں بہنوں کی بھی حفاظت نہیں کر سکتے؟ ہمیں چاہیے کہ ان افغانیوں کا بھرپور بائیکاٹ کریں، ہمیں چاہیے کہ ان افغانیوں کے خلاف بھرپور آواز اٹھائیں، اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کو، پولیس کو، رینجرز کو بھی چاہیے کہ ان حساس اداروں کو چاہیے ان افغانیوں کا کلا کما کریں، ان افغانیوں کو شہر کراچی سے باہر کریں، اور جو کالی بھیڑیں پولیس کی ان کے ساتھ ملی ہوئی ہیں ان کا بھی کلا کما کیا جائے۔ ساتھ ساتھ ایک اور میں آپ کو بات بتاؤں کہ 2013-14 میں وزیر اعظم نواز شریف نے، اس وقت کے آرمی چیف راحیل شریف نے ایک ٹارگیٹڈ آپریشن کا آغاز کیا تھا، اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ ایپیکس کمیٹی بھی بنائی گئی تھی ہر صوبے میں، خاص کر کے جو سانحہ پشاور ہوا تھا آرمی پبلک اسکول اس کے بعد۔ لیکن اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ 2017 میں تقریباً وہ ٹارگیٹڈ آپریشن ختم ہو گیا، کیونکہ وہ ٹارگیٹڈ آپریشن خاص کر کے جو ہے وہ کرمنلز کے خلاف تھا، دہشت گردوں کے خلاف تھا، ٹیررسٹ کے خلاف تھا، اس میں خاطر کو کامیابی ملی، کراچی کا امن بحال ہوا، اور وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف اور آصف علی زرداری صاحب، بلاول بھٹو صاحب، وہ خود اور ان کی جماعت اور ان کے نمائندے یہ کریڈٹ لیتے رہے کہ ہم نے کراچی کا امن بحال کیا ہے۔ اب کیا ہو گیا ہے 2017 کے بعد؟ کس نے جو ان لٹیروں کو، ان ڈاکوؤں کو، ان درندوں کو اتنی چھوٹ دے دی ہے، کھلی چھوٹ دے دی ہے کہ وہ یہاں پہ دہشت گردی بھی کر رہے ہیں، یہاں پہ بم بلاسٹ بھی ہو رہے ہیں، یہاں پہ چھینا جھپٹی بھی ہو رہی ہے، یہاں پہ عام شہریوں کا قتل عام بھی ہو رہا ہے، لیکن کوئی کارروائی نظر نہیں آتی۔ فی الفور ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ وزیر اعظم پاکستان اور موجودہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ، DG ISI، DG MI، DG رینجرز جو ہے وہ ایپیکس کمیٹی کا اجلاس بلائیں، اور فی الفور جو ہے وہ کراچی میں ایک دفعہ سے پھر ان کرمنلز کے خلاف، ان ڈیکوئٹس کے خلاف، ان ٹیررسٹ کے خلاف، ان درندوں کے خلاف، ان مرڈررز کے خلاف، ان قاتلوں کے خلاف فی الفور ٹارگیٹڈ آپریشن کا آغاز کریں، اور سارے اختیارات
رینجرز کو دے دیے جائیں۔ جی ہاں بالکل، میں مطالبہ کرتا ہوں شہر کراچی میں ان کرمنلز کو ختم کرنے کے لیے سارے اختیارات رینجرز کو دے دیے جائیں، اور رینجرز کو آرمی چیف خود یہ بلا کر کہیں ڈی جی رینجرز کو کہ آپ سندھ حکومت کی، سندھ پولیس کی معاونت ضرور لیں، لیکن ان کی ایک نہ سنیں اور بھرپور کارروائی کریں جیسے پچھلے اتوار میں آپ نے کی۔ اس سے تو کوئی لگتا ہے کہ کچھ معاملہ حل ہوگا، یہ ڈاکو راج ختم ہوگا کراچی میں، یہ لٹیروں کا راج ختم ہوگا، یہ قاتلوں کا راج ختم ہوگا، ورنہ اسی طرح سے اردو بولنے والے کراچی کے مہاجر مرتے رہیں گے، غیر مقامیوں کے ہاتھوں قتل ہوتے رہیں گے، غیر مقامیوں کے ہاتھوں لوٹتے رہیں گے، راہزن جو ہے وہ شہر کراچی کے باسیوں کو اسی طرح سے جو ہے وہ یرغمال بناتے رہیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بڑا خطرناک معاملہ شہر کراچی میں شروع ہو گیا ہے۔ کراچی شہر کا علاقہ ہے سرجانی ٹاؤن، اس کے 4 سے 5 میل کے یا 5 کلومیٹر کے اطراف میں جناب اغوا کی وارداتیں شروع ہو گئی ہیں۔ ابھی ہم نے چند دن پہلے دیکھا کہ سرجانی میں ایک باپ کے ساتھ ایک بچہ جا رہا تھا، اس بچے کو 2 موٹر سائیکل پہ آئے غیر مقامی لوگ، اسلحے کے زور پہ اس بچے کو اغوا کر کے لے گئے۔ وہاں پر جو ہے وہ احتجاج بھی ہوا، وہاں کا ایس ایچ او ایف آئی آر بھی درج نہیں کر رہا تھا، لیکن جب معاملہ میڈیا پہ آیا، سوشل میڈیا پہ آیا، اس کے بعد ایف آئی آر تو درج ہو گئی، لیکن اب تک وہ بچہ بازیاب نہیں ہو سکا۔ ساتھ ساتھ اس سے بھی زیادہ خطرناک خبر آئی ہے، کیونکہ سوشل میڈیا پہ ایک وائس نوٹ چلا ہے ایک صاحب کا، ان کا یہ کہنا ہے کہ ان کے جاننے والے ہیں، ان کے جاننے والوں کی وائف کو اور ان کے بیٹے کو جو ہے وہ چند لوگوں نے رکشا سے اتار کے اغوا کیا گن پوائنٹ پہ اور اپنے ٹھکانے پہ لے گئے۔ 3 دن کے بعد اس بچے کو بے ہوشی کی حالت میں اب اس کے گھر کے قریب جھاڑیوں میں پھینک گئے۔ اس بچے کے بقول کہ ہمیں جہاں پر رکھا گیا تھا وہاں پہ ہمیں ایک وقت کا کھانا دے رہے تھے اور سب کو باندھ کے رکھا ہوا تھا، اور اس بچے نے یہ بھی بتایا کہ وہاں پہ میری امی کے علاوہ اور بھی آنٹیز یعنی اور بھی خواتین موجود تھیں جن کے ساتھ 2 3 بچے بھی تھے، اور وہ یہ باتیں کر رہے تھے آپس میں اغوا کار کہ ہم ان عورتوں کو بیچ دیں گے، ہم ان بچوں کو بیچ دیں گے۔ یہ بھی ایک معاملہ بڑا شروع ہو گیا ہے شہر کراچی میں، خاص کر کے سرجانی کے اطراف میں، یعنی کہ عورتوں کو بچوں کے ساتھ گاڑیوں سے نکال کے اغوا کیا جا رہا ہے، اور یہ گروپ بھی جو ہے کس کی سربراہی میں کام کر رہا ہے؟ میں سمجھتا ہوں ایڈیشنل آئی جی کراچی پولیس چیف جاوید اوڈو صاحب کو، ڈی جی رینجرز کو، یہاں کے جو سیکٹر کمانڈر ہیں آئی ایس آئی کے یا جو ایم آئی کے چیف ہیں یہاں کے، ان کو یہ نوٹس لینا چاہیے، حساس اداروں کو نوٹس لینا چاہیے، فیل 4 کارروائی کرتے ہوئے اس گروپ کو پکڑنا چاہیے اور ان کا کلا کما کرنا چاہیے، ورنہ پتہ نہیں کتنی کراچی کی بیٹیاں، کتنی کراچی کی بہنیں پتہ نہیں کہاں پر کس ملک میں دیار گیر میں ان کو فروخت کر دیا جائے گا۔ اس چیز کو بھی روکنے کی ضرورت ہے۔ ساتھ ساتھ ایک اور بڑا مسئلہ مزہ کا کیس مسئلہ چل رہا ہے کہ کے الیکٹرک نے اپنے بلوں میں خاموشی سے کے ایم سی کا میونسپل سروسز کا ٹیکس جو ہے وہ شامل کر دیا ہے اور وہ بلوں کو بھیج دیا ہے۔ ایک طرف تو چند ماہ پہلے سندھ حکومت نے اور مرتضی وہاب نے کہا تھا کہ ہم جو ہے یہ ٹیکس نہیں لیں گے، جب آپ کی کے ایم سی شہر کراچی کے باسیوں کا کچرا نہیں اٹھاتی، بقول سندھ گورنمنٹ کے کچرا اٹھانے کی ذمہ داری سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ کی ہے، پھر کے ایم سی کیوں میونسپل سروسز کا ٹیکس لے رہی ہے؟ کس حوالے سے لے رہی ہے؟ کیوں لیا جا رہا ہے؟ مرتضی وہاب کو ایسا کیا پریشانی ہو گئی ہے کہ وہ کے الیکٹرک کے ذریعے ایک اور کرپشن کا راستہ کھول رہے ہیں پیپلز پارٹی کی کرپٹ حکومت کے لیے، پیپلز پارٹی کے حکمرانوں کے لیے؟ اور میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں کہ مرتضی وہاب جتنے معصوم نظر آتے ہیں اتنے معصوم نہیں ہیں۔ وہ ہمارے جو ایم کیو ایم کے لیڈران ہیں ان کے ساتھ رات کو بیٹھتے ہیں اور ان کو کہتے ہیں کہ میں ہوں تو مہاجر، لیکن میں کیا کروں، میں پیپلز پارٹی میں پھنسا ہوا ہوں، آپ میری ہیلپ کریں، مجھے میری کنڈیشن سمجھیں، میری پوزیشن سمجھیں، میں مجبور ہوں۔ تو ہمارے جو رہنما ہیں وہ اس بات کو سمجھتے ہیں کہ ہاں مرتضی جو ہے اچھا ہے، مہاجر ہے، لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ وہ ایڑا بن کے پیڑا کھانے والی بات، یعنی معصوم بن کے سارے کام وہ اپنے نکال رہے ہیں۔ تو میں کہوں گا مرتضی وہاب صاحب، شہر کراچی آپ کا بھی ہے، آپ بھی اسی شہر کے بیٹے ہیں، اور اس شہر کے باسیوں کے ساتھ اتنا بڑا ظلم نہ کریں صرف پیپلز پارٹی کے اور اپنے آقاؤں کو خوش کرنے کے لیے، اپنے حکمرانوں کو خوش کرنے کے لیے۔ اسی کے ساتھ ساتھ میں اپنے اس ویلاگ کا اختتام کرتا ہوں۔ امید ہے کہ آپ کو میری باتیں پسند آئیں گی۔ میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں، بیل آئیکن آئے گا اس کو کلک بھی کر لیں۔ اگلے ویلاگ میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ دعاؤں کی درخواست ہے۔ اللہ حافظ۔